الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره تمام قسم کی تعریف توصیف کبریائی بڑائی حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہم تمام بنی و انسان کو پیدا فرمایا
اور پیدا فرما کر یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ ہمارے رشد و ہدایت کے لیے، ہمارے فلاح و بہبود کے لیے، ہمیں سیدھے راستے پر لانے کے لیے بے شمار انبیاء کرام کو اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمائے۔ خصوصاً آخری نبی نام اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام ہو۔ اللہم بارک وسلم۔ حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے توحید کا اثرات انسانی زندگی پر۔ توحید جس کی بنیاد پر اسلام کی عمارت کھڑی ہوئی ہے، اس توحید کا انسانی زندگی پر کیا اثر ہوا؟ یا تو اس کو یوں کہہ لیجئے کہ توحید جس کو اسلام لے کر کے آیا، احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تبلیغ کی، جس کی دعوت پھیلائی اور دی، اس توحید نے ہماری اس انسانی دنیا کو کیا دیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور جتنے انبیاء کرام اس دنیا کے اندر آئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی، تمام نبیوں کی ایک ہی دعوت تھی، یعنی توحید کی دعوت تھی، اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے، یہی دعوت تھی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں ایک نبی کا نام لے کر تذکرہ فرما رہا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ حضرت نوح علیہ السلام کو جب ان کی قوم کی طرف نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا، تو انہوں نے جا کر سب سے پہلے اپنی قوم کو ایک ہی دعوت دی کہ اے میری قوم کے لوگوں، معبود برحق صرف ایک ہے، ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام، جتنے انبیاء کرام اس دنیا کے اندر آئے، سب کی دعوت ایک ہی دعوت تھی، یعنی توحید کی دعوت تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی دعوت تھی۔ سب سے پہلا خطاب آپ نے جو قوم کو فرمایا اور مکہ کے پہاڑیوں سے جو آواز بلند کی، وہ کیا تھی؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا تفلحوا۔ اس میں کسی خاص قسم کے گروہ کے، طبقے کے، علاقے کے لوگوں کو خطاب نہیں، بلکہ ساری دنیا کے لوگوں کے لیے خطاب ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک علاقے کے لیے، ایک بستی کے لیے، ایک گاؤں کے لیے، ایک صوبے کے لیے نبی اور رسول بن کر کے نہیں آئے، بلکہ ساری دنیا کے لوگوں کے لیے نبی اور رسول بن کر کے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے سامنے جھکنے اور جس کی عبادت کرنے کا حکم دیا، وہ ساری کائنات کا رب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب لے کر کے آئے، ایک قوم کے لیے، ایک بستی کے لیے، ایک علاقے کے لیے نہیں، بلکہ ساری دنیا کے لیے لے کر کے آئے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے، ہر فرد کے لیے، بلکہ تمام طبقوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، وہ رب العالمین ہے جو سارے عالموں کا رب ہے،
اور جب اپنے نبی کا تذکرہ کرتا ہے تو کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام عالموں کے لیے کیا بنایا؟ نبی رحمت بنا کر کے بھیجا۔ اور جب قرآن کا تذکرہ ہوتا ہے تو کہتا ہے ہدی للناس، سارے لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان اس قرآن کے اندر موجود ہے۔ کہا کہ جو راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں، جو راہ راست میں پڑے ہوئے ہیں، کہا ہدی للناس، جب قرآن کا تذکرہ ہو رہا ہے کہا ہدی للناس، سارے لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان اس قرآن کے اندر موجود ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اور اللہ رب العالمین نے کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، کہا کہ مومنوں کے لیے یہ قرآن شفا ہے، مومنوں کے لیے قرآن شفا ہے، یہ آیات شفا ہے۔ دم کرنے سے اگر کوئی دم کرتا ہے اللہ پر توکل اور یقین کے ساتھ تو اللہ رب العالمین شفا یابی سے نوازتا ہے۔ اور یاد رکھیے، جہاں دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹر علاج کرنے سے عاجز آ جاتے ہیں، جہاں دنیا کے میڈیکل سائنس سے علاج کرنے سے پریشان ہو جاتے ہیں، وہاں قرآن کے مسنون اوراق اپنا اثر دکھاتا ہے، وہاں توحید کی صدائیں اپنا اثر دکھاتا ہے، تو دنیا کے بڑے بڑے اطباء حیران رہ جاتے ہیں۔ مراکز کے فلمی اداکار جن کی پوری زندگی عریانیت میں گزری ہے، بے حیائی میں گزری ہے، دین سے دور ہو کر گزری ہے، یہ کون ہے؟ یہ لیلا حلو ہے۔ یہ واقعہ مجلۃ الدعوہ جو سعودی عرب سے چھپتا ہے، انہی کے حوالے سے شیخ عبدالعزیز السدحانی نے اپنی کتاب العاقل المریض کے اندر یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ وہ خود لکھتی ہے فلمی دنیا سوائے برائی کا تو نام ہے، مراکز کے فلمی اداکار، فلمی ایکٹر جن کی پوری زندگی عریانیت میں گزری ہے، بے حیائی میں گزری ہے، دین سے دور ہو کر گزری ہے، اللہ سے دور ہو کر گزری ہے، برہنگی کے کلچر میں گزری ہے، ہوا یہ کہ وہ بیمار ہو گئی۔ وہ خود لکھتی ہے ہوا یہ کہ وہ بیمار ہو گئی، ڈاکٹروں نے تشخیص کیا، پتا چلا چسٹ کا کینسر ہے۔ وہ کہتی ہے، وہ لکھتی ہے کہ اپنے بچوں کو دیکھ کر، اپنے شوہر کو دیکھ کر رونا میرے لیے معمول ہو گیا۔ ان کے شوہر کہتے ہیں کہ چلو علاج کے لیے فاران سے چلتے ہیں۔ ان کے شوہر فاران سے لے کر جاتے ہیں اور وہیں قرآن کا ایک نسخہ خریدتا ہے اور کہتا ہے کہ چلو مکہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ ان کے شوہر اپنی بیوی سے کہتے ہیں بیوی تو نے جو زندگی عریانیت میں گزاری ہے، بے حیائی میں گزاری ہے، دین سے دور ہو کر گزاری ہے، اللہ سے دور ہو کر گزاری، وہ نام کی مسلمان تھی۔ وہ کہتی ہے کہ دین کیا چیز ہے مجھے نہیں معلوم، قرآن کیا چیز ہے مجھے نہیں معلوم۔ ان کے شوہر کہتے ہیں کہ چلو مکہ چلتے ہیں۔ فرانس میں قرآن کا نسخہ خرید کر کے مکہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ روانہ ہونے کے بعد ان کے شوہر وہاں کے اہل علم سے ملاقات کرواتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے ساتھ اس طریقے سے اس طرح بیماری میں مبتلا ہوں۔ وہاں کے اہل علم کہتے ہیں کہ ایسا کرو، بیماری میں مبتلا ہو، کثرت سے توبہ و استغفار کرو، توحید کی صدائیں بلند کرو، قرآن کی تلاوت کرو۔ وہ کہتی ہے، وہ لکھتی ہے خود کہ میں نے حرم شریف میں 10 روز کا اعتکاف کر لی۔ اعتکاف کرنے کے بعد 8 روز میں میری طبیعت کافی سنبھل چکی تھی اور وہاں میرا 2 ہی معمول تھا۔ ایک تو میں پیٹ بھر کے زمزم پیتی تھی بھی میں، اور جس جگہ زخم تھا اس زخم میں زمزم لگاتی تھی میں، اور کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتی تھی میں۔ وہ لکھتی ہے کہ 8 روز میں میری طبیعت کافی سنبھل چکی تھی۔ اب طبیعت سنبھل جانے کے بعد جب وہاں سے مکہ سے جب میں نے دوبارہ اپنے وطن لوٹا، پھر میں نے وہی ڈاکٹر سے دوبارہ رجوع کیا، دوبارہ جا کر کے وہی ڈاکٹر سے ملا۔ ڈاکٹر بھی حیران رہ گئے، سوچنے لگے کہ کیا وہی لیلا حلو ہے جن کی زندگی کے بارے میں نے ان کے شوہر سے کہا تھا کہ صرف 3 ہفتے کی ہے، 3 ہفتے یہ زندہ رہ سکتی ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ لیکن یاد رکھیے میرے بھائیوں، جہاں دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹر علاج کرنے سے عاجز آ جاتے ہیں، جہاں دنیا کے بڑے بڑے اطباء علاج کرنے سے مایوس ہو جاتے ہیں، وہاں قرآن کے مسنون اوراق اپنا اثر دکھاتا ہے،
وہاں توحید کی صدائیں اپنا اثر دکھاتا ہے تو دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹر حیران ہو جاتے ہیں. لیکن ہاں اس کے لیے کیا ہے؟ صحت اعتقادی شرط ہے، توحید کا ہونا شرط ہے، اللہ پر کامل یقین ہونا شرط ہے. دل میں غیر اللہ کو بسائے ہوئے 100 مرتبہ بھی آپ قرآن ختم کر دیں، کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں. اور اس توحید کا خلاصہ یہ ہے، توحید ایک ایشور، صرف ایک اللہ کو ماننا، خالق و رازق، حاجت روا، مشکل کشا، ہر ایک کے بگڑے کام کو بنانے والا، بیٹا اور بیٹی دینے والا، صرف ایک ہے، دو نہیں. صرف ایک ہے، دو نہیں. توحید جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، جس کی ایک دو نہیں ہزاروں برکتیں اس کائنات پر اور انسانیت پر ہے، اس کی سب سے بڑی اور سب سے پہلے ہی لے لو. توحید ہی کے برکت سے ہم نے اپنے رب کو جانا، اپنے آپ کو پہچانا. توحید ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارا رب کون ہے، اور ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ ہم کون ہیں. اگر یہ چیزیں ہم سے گم ہو جاتی ہے تو انسانیت کے جامے سے باہر ہو جاتی ہے اور ننگی کھڑی رہ جاتی ہے. بلکہ ننگی نہیں، ہم ہر ایک کی پوجا و پرستش میں مبتلا ہو جاتی. توحید کا علم نہ ہونے کی وجہ سے ہر ایک کی پوجا و پرستش میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ہر ایک کی پوجا پرستش کرنے لگتے ہیں. یہاں تک کہ ہمارا عقیدہ اتنا بگڑ جاتا ہے کہ ہمارا عقیدہ نیمبو اور مرچی میں چلا جاتا ہے. اللہ اکبر. اسی لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. سبحان اللہ. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے بنی آدم کو شرف، عظمت و وقار اور عزت عطا فرمائی. خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، نہایت ہی بہترین شکل و صورت اور ڈھانچے کے اندر انسان کو پیدا کیا. انسان غور و فکر کرے، اپنے جسم پر تھوڑا ذہن دوڑائے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کتنا صحیح سالم پیدا فرمایا. قرآن کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہا کہ نہایت ہی بہترین شکل و صورت اور ڈھانچے کے اندر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا. لیکن کیا ہوتا ہے، انسان جو اپنی عظمت کی طرف دیکھتا ہے، اپنی مال و متاع کی طرف دیکھتا ہے، اپنی پراپرٹی کی طرف دیکھتا ہے، اپنے بنگلے کی طرف دیکھتا ہے، تو کیا ہوتا ہے، وہ کبھی قارون بن جاتا ہے، کبھی حامان بن جاتا ہے، کبھی نمرود بن جاتا ہے، کبھی ابو جہل بن جاتا ہے، کبھی امیہ بن خلف بن جاتا ہے، اور کبھی یہ ہوتا ہے آج کل کے جیسے فرعون بن جاتا ہے. دیکھیے آج کل کے فرعون کا حال کیا ہے. فرعون بے سامان بنے ہوئے ہیں جن کی کرسی ان کے اپنے قابو میں نہیں، سمجھ رہے ہیں کہ ہماری زبان سے نکلی ہوئی ہر بات کو پتھر کی لکیر سمجھ کر مان لیا جائے. اگر اس پر اعتراض نہ کیا گیا تو ہم مختلف قسم کے عذابوں میں مبتلا کر کے، مسلط کر کے، مجبور کر کے ان سے ان کا اسلام چھین لیں گے. یہ آج کل کے فرعون کا حال ہے. یاد رکھیے اس زمانے میں 1 سے 2 4 فرعون ہوا کرتے تھے، اور آج کے اس زمانے میں کئی فرعون بنے بیٹھے ہیں. ہر ایک صوبے میں ایک فرعون بنے بیٹھے ہیں، اور لوگوں سے ایمان کی بنیاد پر وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، لوگوں سے انتقامی کاروائی صرف اس بنیاد پر کی جاتی ہے. ایمان والے کیوں ہیں؟ قرآن کو کیوں مانتے ہیں؟ قرآن کو کیوں تسلیم کرتے ہیں؟ ہزاروں لاکھوں معبودوں کے سامنے اپنا سر کیوں نہیں جھکاتے ہیں؟ یہ جرم ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا، اس کی نظر میں بھی سب سے بڑا جرم تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا، ایک نمرود ہوا، انہوں نے بھی کس چیز کا نعرہ لگایا؟ انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم ہماری خدائی کو مٹانا چاہتے ہو، ایمان والے کو پریشان کرنا چاہتے ہو، توحید والے کو ستانا چاہتے ہو، ایمان والے کو پریشان کرنے کے لیے بےتاب ہو، دیکھو ہم تمہیں کیا کرتے ہیں. اللہ رب العالمین کی فوجیں بے شمار. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ، اللہ کے علاوہ اللہ کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا.
کہاں بھیج دے گا, کس کے اوپر بھیج دے گا, کب بھیج دے گا, کوئی نہیں جانتا. اللہ رب العالمین نے اپنے لشکر میں سے ایک لشکری, ایک مچھر کی کیا حقیقت ہے, دیکھیے وہ مچھر کی کتنی پاور ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے لشکر میں سے ایک لشکری, ایک مچھر کو بھیج دیا, کہا کہ جاؤ اس کم بخت کا دماغ ٹھیک کرو. گھس گئے ناک کے راستے سے دماغ میں, گھس گئے ناک کے راستے سے دماغ میں, کاٹنے لگے. حکیم بلائے گئے, وید بلائے گئے, ڈاکٹر بلائے گئے. آخر کار دوا کیا تجویز ہوئی, دوا کیا تجویز ہوئی, دوا یہ تجویز ہوئی کہ ایک شخص اس کے سر پر جوتے لگائے, ایک شخص اس کے سر پر جوتے لگائے. اب جس طریقے سے ان کے سر پر جوتے لگتا ہے, درد کم ہو جاتا ہے, درد ختم ہو جاتا ہے, اور جیسے ہی جوتے لگانے والے دوری اختیار کر لیتا ہے, ہٹ جاتا ہے, تو پھر درد ہونے لگتا ہے. یہ اس زمانے کے فرعون کا حال تھا. نمرود بھی اپنے زمانے کا بڑا زبردست فرعون تھا. وہ بھی نکلا تھا اپنے ملک سے, کہاں, خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے, خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے. کیوں کہ لوگ وہاں کیوں جاتے ہیں, وہاں چکر کیوں لگاتے ہیں, وہاں طواف کیوں کرتے ہیں. ہمارے یہاں آئے, یہاں چکر لگائے, یہاں طواف کرے. ان کی بات, ان کی دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی. چلا بڑا زبردست کوہ لے کر, ہاتھیوں کا لشکر لے کر. بیچارے عرب والے کبھی ہاتھی نہ دیکھے, نہ ان سے لڑنا جانے, نہ ان کے عادات و خصائل جانے. کون مقابلہ کرتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اور مکہ کے دیگر لوگ خانہ کعبہ کے گلاف پکڑ کر چمٹ جاتے اور اللہ سے فریاد کرتے ہیں, اے اللہ, گرچہ آج خانہ کعبہ میں 360 بت پالے ہوئے ہیں, لیکن آج ہم یہ جانتے ہیں کہ آج اس گھر کی تو ہی حفاظت کر سکتا ہے, تیرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ ٹھیک ہے, جب معاملہ ہمارا سپرد ہے تو ہم اپنے گھر کی حفاظت کریں گے, جاؤ تم بھی یہاں سے نکل جاؤ. اللہ رب العالمین نے ایک چڑیا ابابیل نامی چڑیا سمندر کے کنارے سے بھیج دیا, جن کے چونچ پر چھوٹا سا پتھر لگا ہوا تھا, اور آ کر کے وہ چڑیا جو بم برسائے, ہاتھی کے سر پر لگا چھوٹا سا پتھر, جس ہاتھی کے سر پر لگا کے پورا سڑ گیا, گل گیا. اللہ اکبر. اور حضرات گرامی, ذرا سوچیں, توحید والوں کی یہ نہیں کہ آج پریشان کر رہے ہیں, قدیم زمانے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید کے دعوت کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ طائف جاتے ہیں. طائف جاتے ہیں, کہتے ہیں طائف والو, ایک اللہ کی عبادت کرو جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے. طائف والے اتنا ناراض ہوتے ہیں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر طائف والے اتنا ناراض ہوتے ہیں کہ ہاتھوں میں پتھر اٹھا لیتے ہیں, اور اٹھا لینے کے بعد وہ طائف والے ظالم لوگ صبر نہیں کرتے ہیں, بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے مارنا شروع کر دیتے ہیں. اور اتنا مارتے ہیں, اللہ اکبر, کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوشی کی حالت میں پڑ جاتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوشی کی حالت میں ہے, صرف یہی دعوت دینے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے کہ اس اللہ کی عبادت کرو جس نے کھانا کھلاتا ہے پلاتا ہے, اسی اللہ کی عبادت کرو. طائف والے ظالم لوگوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مار کر کے لہو لہان کر دیتے ہیں. بے ہوشی کے عالم میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑے رہتے ہیں. عرش والے کو جلال آتا ہے, اللہ کو جلال آتا ہے. اللہ کے پاس جو مقرب فرشتے ہوتے ہیں کہتے ہیں, جبریل جاؤ, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوشی کے عالم میں ہے. طائف والوں نے اس قدر مارا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوشی میں ہے. جبریل امی آتے ہیں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھاتے ہیں, کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں جبریل ہوں,
میں اللہ کے حکم سے آیا ہوں. کیا تیرے اندر بدلہ لینے کا بھاونا ہے؟ کیا تیرے اندر انتقام لینے کا بھاونا ہے؟ تو بدلہ لینا چاہتا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں صابر و شاکر بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، میں بدلہ لینے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں. اللہ اکبر. بلکہ طائف والوں کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا دیتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ طائف والوں کو تو ہدایت دے، طائف کے اجڑ لوگوں کو تو ہدایت دے. یا اللہ تو ہی ہدایت دے سکتا ہے. اللہ اکبر. اور یہ نہیں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھیے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل تک مکہ کے گلیوں میں پیٹا جا رہا ہے، مکہ کے گلیوں میں مارا جا رہا ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رتبے کو دیکھیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، کہاں ہے بلال، آؤ چڑھ جاؤ خانہ کعبہ کے اوپر. مکہ کے مشرکین کہنے لگے اے کاش میں اس سے پہلے مر جاتا تو اچھا ہوتا. یہ چیز ہمیں دیکھنے کو نصیب نہ ہوتی. یہ جو کالا کلوٹا بلال جن کی کوئی عزت نہیں ہے، جن کا کوئی عزت نہیں ہے، آج یہ خانہ کعبہ کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ کے مشرکین شکایت کرتے ہیں، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کوئی قریشی نہیں ملا تھا، کوئی ہاشمی نہیں ملا تھا. یہ بلال جن کی کوئی عزت نہیں ہے، یہ کالا کلوٹا بلال جن کے پیر کے نیچے خانہ کعبہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب تھے، حضرت علی تھے، حضرت عثمان تھے، حضرت ابوبکر تھے، سب کو عزا یاد تھی، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا اور کہا کہ میں جس توحید کا دعوت دیتا ہوں اس توحید کا یہ اثر ہے، اس توحید کا یہ اثر ہے کہ جتنا ایک ایمان والے کی عزت ہے اتنا خانہ کعبہ کی عزت نہیں. اللہ اکبر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، لوگوں کو بتلایا کہ میں جس توحید کا دعوت دیتا ہوں اس توحید کا یہ اثر ہے کہ جتنا ایک ایمان والوں کی عزت ہے اتنا خانہ کعبہ کی عزت نہیں ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کانوں میں انگلیاں ڈال کر اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی. 360 بت اور ہزاروں بتوں جو ادھر ادھر پرورش پا رہے تھے، سب کے سب نے خدائی کا انکار کر دیا. کہا کہ سب سے بڑا اللہ ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں، نہ طاقت میں، نہ انتقام میں، نہ صفات میں. کہا کہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں. اور یہ نہیں، اسی طریقے سے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی ہوا. دیکھیے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا ہوا. توحید جیسے عظیم نعمت کو ان کے سینے سے نکالنے کے لیے ظالم نے کیا کر ڈالا. ان کے شرمگاہ میں برچھی مار کر کے شہید کر ڈالا، لیکن توحید جیسے عظیم نعمت کو اپنے سینے سے جدا نہیں کیا. یاد رکھیے میرے بھائیوں اور دوستو، اگر اللہ نے آپ کو غریب بنایا ہے، فقیر بنایا ہے، مسکین کیا ہے، معذور کیا ہے، بیمار کیا ہے، لیکن اگر توحید جیسے عظیم دولت سے نوازا ہے تو یاد رکھیے اس دنیا کے آپ امیر شخص ہیں. اس دنیا کے آپ امیر شخص ہیں. توحید نہ ہو، آپ کے پاس بنگلے ہیں، گاڑیاں ہیں، پرپٹیاں ہیں، پیسے ہیں، اور توحید جیسے عظیم نعمت نہ ہو تو کتنے سال جی سکتے ہیں؟ وہ بھی اس تقارب زمانے میں کتنے سال جی سکتے ہیں؟ 40 سے 50 سال. توحید ہمارا مذہب ہے. توحید ہمیں سکھاتی ہے کہ اپنے رب کو جانو، اپنے آپ کو پہچانو. جب ہم نے اپنے رب کو جانا، اپنے آپ کو پہچانا، جو ہمیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، دکھ میں کام آتا ہے، مصیبت میں کام آتا ہے، پریشانیوں میں کام آتا ہے، وہی اللہ تو ہے. وہی اللہ ایک ہے جو مصیبت میں کام آتا ہے. اور یہ نہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر یہ بھی فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں، اے دنیا کے سارے لوگوں، ہندوؤں، مسلموں، سکھوں، عیسائیوں، تم سب کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ تم سب کو پیدا کرنے والا ایک ہے، تو تم سب ایک ہے. تو تم سب ایک ہے. کوئی کہے کہ فلاں رذیل ہے، فلاں شریف ہے، نہیں، تم سب کو پیدا کرنے والا ایک ہے. تو اس اللہ کی عبادت کرو،
اس اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اب یہاں کیا ہوتا ہے، اللہ کو مان بھی رہے، اللہ کے علاوہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، دوسرے کو شریک ٹھہراتے ہیں، اپنے عقیدے کو خراب کرتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے سفر میں نکلتا ہے، کالی بلی راستے سے گزر گئے، لوگ وہاں سے واپس آ جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ خطرہ ہونے والا ہے، واپس آ جاتے ہیں اور گھر میں آرام کرتے ہیں۔ نہیں، ہمارا عقیدہ بس یہی ہے کہ مصیبت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، پریشانیوں کو دور کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کے علاوہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ اللہ کے علاوہ جو چیز اللہ کرنا چاہے وہ کوئی نہیں کر سکتا ہے، اور جو چیز اللہ نہ کرنا چاہے وہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کی مشیت ہے۔ دعا ہے رب العزت سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو توحید پر قائم و دائم رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو۔ یا اللہ ہمیں ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جسے تو راضی ہوتا ہو، اور ہر وہ کام سے بچا جسے تو ناراض ہوتا ہو۔ یا اللہ جو بھی مسلمان بھائی بہن پریشان حال ہے، یا اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، ختم کر دے۔ جو بھی مسلمان بھائی بہن بیمار ہے، یا اللہ تو اسے شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، آمین۔